بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز توبہ اور اس کی افادیت۔ طریقہ نماز توبہ۔ دوستو، پہلے غسل بنیت نماز توبہ کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قل هو اللہ احد 34 مرتبہ، قل اعوذ رب الفلق 1 مرتبہ، قل اعوذ رب الناس 1 مرتبہ پڑھ کر 70 مرتبہ استغفر اللہ کی تلاوت کریں۔ یہ باقی نماز صبح کی طرح ادا کرنا ہے۔ اختتام پہ چند مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دعا کرنا ہے: یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المومنین والمومنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح توبہ کرنے والے کی توبہ کی قبولیت کی ضمانت دی ہے۔ دوستو، نماز توبہ کی افادیت۔ نماز توبہ ایک طرح کا وضو یا غسل ہوتا ہے، کیونکہ انسان ساری زندگی لذات نفسی کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، اس لیے اس کا آئینہ قلب غبار معصیت اور لذات نفسی کی کدورت سے دھندلا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت میں جب محبوب حقیقی شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا جلوہ دل کے آئینے پر عکس ریز ہوتا ہے تو اس میں ان کی تصویر واضح نظر نہیں آتی۔ اس لیے جملہ اور فاقہ مسلمہ ہے کہ عالم خواب میں غیر واضح جلووں کی وجہ کدورت قلبی ہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ چند مختلف رنگوں کے آئینے لیں، ان میں بعض پر گردہ بھی ڈال دیں اور اس میں اپنا عکس دیکھیں تو آپ کو آپ کا اصلی رنگ نظر نہیں آئے گا، بلکہ آئینوں میں جیسا نظر آئے گا، اور غبار والے آئینے میں تو عکس نظر ہی نہ آئے گا۔ اس لیے درست عکس دیکھنے کے لیے آئینے کا براق اور شفاف ہونا ضروری ہے۔ یہ نماز توبہ انسان کے آئینہ قلب کی قدورتوں کو دھو دیتی ہے اور دل شفاف ہو جاتا ہے، جس میں جلوہ حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جلوہ محبوب دوراں امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف واضح نظر آتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رخ حبیب شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی زیارت عبادت روحانی ہے، اس لیے روحانی نجاسات کو دور کیے بغیر یہ عبادت واقع نہیں ہوتی۔ جیسے اگر جسم نجاسات ظاہری سے آلودہ ہو تو عبادات جسمانی واقع نہیں ہوتے، اور ان کے لیے غسل اور وضو ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اس عبادت کے لیے نماز توبہ ایک غسل وضو کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے سب سے پہلے نماز توبہ پڑھنا لازم ہے۔ نماز توبہ کے بعد نماز توسل برائے زیارت و رابطہ ادا کریں۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری علیہ السلام کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب اسرار الابدیات عملی روحانیات سے پیش کیا ہے۔ اور دوستو، آخر میں ہم اپنے شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف سے دعا کریں گے: اللہ جل یا بقیت اللہ، اللہ جل یا سفینۃ النجات، اللہ جل یا مجیب الدعا، اللہ جل یا فوز العظیم اجل اللہ فرج شریف، یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔